الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، اگرچہ ناراض ہوں گناہگار۔ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ پروگرام ہوتا ہے ہمارا کہ پہلے سیرت کی بات ہوتی ہے جو کئی مہینوں سے شروع ہے، اور سیرت کے بعد معراج کا ایک پہرا ہوتا ہے، معراج کے سفر کا، اور اس کے بعد حالات کے تحت گفتگو ہوتی ہے۔ تو سیرت کے سلسلے میں جو آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا، دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک آج طفیل بن عمر دوسی کا قبول اسلام پیش کروں گا۔ یہی دور تھا جب یمنی قبیلے دوس کے ایک شریف اور عقل مند شخص جس کا نام طفیل بن عمر تھا، یہ مکہ معظمہ میں آیا۔ مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیا دین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے کو، بھائی کو، بیوی کو اور شوہر کو آپس میں لڑاتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے، تو تم اس ملک کے اندر ہمارے ہاں مہمان آئے ہو تو ہمیں ایک خطرے کا الارم ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں کہ کہیں تم بھی اس کے اسیر نہ ہو جاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھنا ہے، یہ جو کہے گا اس کی بات ماننا نہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دینا۔
طفیل بن عمرو نے پریشان ہو کر اپنے کانوں میں روئی ڈال لی. پتہ نہیں کتنا خطرناک شخص ہے وہ، کون ہے، کتنا زبردست ہے، اس کا اتنا خطرہ ہے کہ یہ لوگ یہاں کے رہنے والے باسی جو ہیں، میں تو نیا نیا اس جگہ آیا ہوں تو انہوں نے مجھے اتنا خطرہ بتا دیا ہے، تو مجھے یہی ضروری ہے کہ کان میں روئی ڈال لوں. لیکن کچھ وقت گزرتا رہا. ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے اس شخص نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ صاحب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، قریب چلے گئے. ابھی گفتگو نہیں ہوئی، سلام دعا نہیں ہوئی. یہ وہ خطرے کو بھانپنے کے لیے، خطرے سے حالات کو سوچنے سمجھنے کے لیے ان کے قریب چلے گئے. تو بہرحال روئی دیے ہوئے بھی جب بالکل قریب چلے گئے تو آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت کی آواز طفیل بن عمرو کے کانوں میں کسی نہ کسی طرح پہنچ گئی. روئی لوز ہو گئی ہوگی، ڈھیلی ہو گئی ہوگی، تو بات چلی گئی. تو تلاوت کی آواز پڑی گئی کانوں میں. تو کلام اللہ کی مٹھاس اور کلام اللہ کی حلاوت نے طفیل بن عمرو دوسی کو دم بخود کر دیا. ایسا جیسے یہ کیا کچھ میں نے سن لیا، یہ کتنا میٹھی کلام ہے، کتنا صاف ستھرا کلام ہے. آپس میں دل میں ہی کہا کہ میں تو بڑا نامور شاعر ہوں، اپنے زمانے میں میں نامور شاعر ہوں، سارے لوگ میرے شعر کو سنتے ہیں، اور میں اپنے قبیلے کے اندر دوس قبیلے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شاعر ہوں، اور میں اپنے سارے قبیلے میں سب سے زیادہ ذہین بھی ہوں. کہ میں پاگل یا بیوقوف نہیں ہوں، ذہین بھی ہوں. بات کی اچھائی برائی کو جانچ سکتا ہوں، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہوں. نماز سے کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو نے ملاقات کی اجازت دی کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا ہوں، کچھ پوچھ سکتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی کو اسلام کا پیغام سنایا. تو ایسا ذہین تھا، کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی حضور سرور کائنات کو. جب ان سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی اور پیغام سنایا تو جھٹ سے طفیل بن عمرو دوسی نے فوراً اسلام قبول کر لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو جب آپ یمن واپس جانے لگے تو آپ سے اجازت لی کہ میں وطن واپس جا رہا ہوں. تو وطن واپس جانے کے بعد طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے قبیلہ جو بڑا ہی ہٹ درم سرکش متکبر ہے، انہوں نے سب سے پہلے جا کر اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی. تو ان کی زبان کی ایسی لچک اور ایسا اثر تھا
کہ والد بھی مسلمان ہو گئے، بیوی بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ انہوں نے حضور سے سنا اور سن کے جا کے گھر واپس گئے تو اپنے والد کو بھی کہا، اسلام کی دعوت دی اور اپنی بیوی کو بھی دیا۔ تو کمال ہے، والد بھی اپنے بیٹے کے کہنے پر اسلام قبول کر گئی اور بیوی نے بھی اپنے خاوند کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر طفیل بن عمرو نے اپنے قبیلے کے اندر، اپنی قوم کے اندر تبلیغ شروع کی، لیکن بڑا ہی محنت، بڑی ہی کوشش کی، لیکن باپ، ماں اور بیوی ان کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد، تھوڑی مدت بعد طفیل بن عمرو پھر تشریف لائے حضور کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میری تو ساری قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، بس میں اور میرے گھر والے ہیں، باقی کسی دوسرے نے اس کو نہیں مانا۔ اور یہ دوس قبیلہ بڑا سرکش ہے، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں بس اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری استدعا ہے، میرے قبیلے کے خلاف اللہ سے بد دعا کرو کہ اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے۔ آپ نے بات سنی اور سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اور انہیں میرے پاس آنے کے لیے راستہ آسان کر دے۔ تو اس کا نتیجہ حضور کی دعا کا ہوا کہ وہ قبیلے کا قبیلہ آیا، واپس آپ کے حضور سے کیا کی، زیارت کی، اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بد دعا نہیں کی، یہ دعا کی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ ہو گئی بھائی آج سیرت کی بات۔ اب معراج کی بات کی بھی ایک پیرا دوں گا، پھر آؤں گا ادھر۔ میں نے پچھلے جمعے معراج کو یہاں تک کہا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہاں تک کہا تھا کہ حضور نے کیسے آدم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے ملاقات کے بعد انہوں نے کیا، پیارے بیٹے، پیارے نبی، مرحبا، یہ سب باتیں انہوں نے، میرے بیٹے، میرے صالح بیٹے، میرے صالح نبی، اللہ کے محبوب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آج میں اتنی بات سنانی ہے کہ حضور سے تو ملاقات ہو گئی آدم علیہ السلام کی، لیکن ایک روایت ہے کہ جب آسمان دنیا کا دروازہ کھلا اور آپ اس کی طرف آگے ہوئے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے دائیں اور بائیں دونوں جانب لوگوں کا ہجوم تھا، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف ہجوم تھا۔ تو وہ صاحب جو بزرگ تھے وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور ملے تو فرمانے لگے، اہلا وسہلا مرحبا یا نبی الصالح و ابن الصالح، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں جو بزرگ اس طرف بیٹھے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ادھر منہ کرتے ہیں تو روتے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں،
ان کے دائیں بائیں جو گروہ نظر آ رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی روحیں ہیں، دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف جہنمی۔ آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ اسی کی طرح تائید میں ایک اور روایت بیان کر کے معراج والا سبق ختم کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب میں آسمانی دنیا میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک ایسے شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سامنے بنی آدم کی ارواح پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ ان ارواح میں سے بعض کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی اچھی روح ہے جو اچھے جسم سے نکلی ہے، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسی روح پیش کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں اف اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ خبیث روح یہ خبیث جسم سے نکلی ہے، خبیث روح خبیث جسم سے نکلی ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا، جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ صاحب کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے جد امجد ہیں، ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے کسی مومن کی روح گزرتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے اور فرماتے ہیں یہ ایک اچھی روح ہے جو اچھے جسم سے نکلی ہے۔ اور جب ان کے سامنے کسی کافر کی روح آتی ہے تو آپ اس پہ اف کہتے ہیں، اس سے اظہار ناپسندیدگی کرتے ہیں اور انہیں یہ برا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں خبیث روح کسی خبیث جسم سے نکلی ہے۔ یہ معراج کا میں نے ایک دماچہ پیش کیا ہے جو تھوڑا تھوڑا ابھی جائیں گے، اور اب میں آ رہا ہوں اصل مضمون پہ جس کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ یہ جنگ بدر کا اظہار ہے، اور یہ جنگ بدر جو ہے یہ سب سے پہلی اور سب سے یعنی اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو ہے یہ جنگ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں شاید یعنی ہجرت کرنے کے 2 سال بعد کی بات ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 سن عیسوی۔ اب کیا ہے 2000 کتنا ہے 2023 ہے 2000، اور اب مہینہ بھی مارچ کا ہے 31 مارچ ہے 31۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی تو رمضان کی 2 تاریخ تھی تو ہجرت کیے ہوئے رمضان کی 17 تاریخ تھی اور ہجرت کیے ہوئے 2 سال گزرے تھے۔ رمضان کی 17 تاریخ 2 ہجری اور مارچ کی 13 تاریخ 624 ہجری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان
مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں ایک جگہ کا نام ہے بدر، اور اسے غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں اعلان حق کیا تو معاشرے کے مخلص ترین افراد جو تھے انہوں نے داعیے اسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا، بیعت دینا شروع کر دی۔ تاہم وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے وہ پرانے نظام کے ساتھ ہی وابستہ تھے، وہ کہتے تھے ہمیں پرانا ہی اچھا ہے، ہم یہ نیا دین نہیں لیتے، اور نعوذ باللہ ہم مرتد نہیں ہوں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہی رہیں گے، جو ہیں ایسے ہی رہیں گے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے مفاد پرستوں نے تشدد پہ اتر آئے تھے، مسلمان ہونے والوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تشدد کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کیا کیا اسلام قبول کرنے والوں سے ہوا، تو آخر مجبوراً اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے باوجود بھی تصادم ختم نہیں ہوا، لڑائی نہیں ختم ہوئی، لڑائی مکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ اور اس کا حل کیا تھا؟ یہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ یہ جلتے پھرتے تھے، بڑی ڈٹ کے مخالفت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی مثبت، منفی پالیسی نہیں تھی، دھمکیاں نہیں دیتے تھے یک کر دیں گے اگر تم نے اسلام نہ لایا، چپ کر دیں گے، نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کی، لیکن دعوت دیتے گئے تو اسلام مدینہ شریف میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، بڑا درد مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ بات قریش مکہ کو بہت تکلیف دیتی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے ہم بناتے ہیں اور ادھر دھڑا دھڑ لوگ آگے تو ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان ہر وقت مدینے پہ حملے کا خدشہ ہوتا تھا، یعنی مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد بھی جو دیکھے وہ خوف زدہ تھے۔ وہاں جانے کے بعد، مکہ چھوڑنے کے بعد، وہاں قریش مکہ سے جو سختیاں تشدد وہ برداشت کرتے کرتے مدینے آئے، آرام سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، لیکن مدینہ شریف جانے کے بعد بھی ان کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کا خطرہ تھا، وہ کم نہیں ہوا۔ لیکن اسلام تیزی سے آ رہا ہے، وہ مسلمانوں کو ختم کر کے یہ منصوبے بنا رہے ہیں، مسلمان ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ان کے حفاظتی تدابیر اختیار تھے، حضرت کو کس طرح کوئی تکلیف نہ پہنچے، مکے کی طرح یہ مدینہ شریف میں آ کے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، یہ خطرہ تھا۔ قریش مکہ مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ وہ شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی ہے مسلمانوں کی زد میں تھی، اب جس نے شام جانا ہے کاروبار کے لیے، مال کے لیے، سوداگروں نے، تاجروں نے جا کے وہاں سے مال لانا ہے اور مکے میں لا کے بیچنا ہے، وہ مکے سے جب شام کی طرف جائیں گے تو راستے میں مدینہ آئے گا، راستے مدینے سے ہو جانا، سیالکوٹ سے وزیر آباد آئے گا تو سمڑے راستے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ ایک ایسا راستہ تھا کہ شاہ جو مکہ شریف سے شام کی طرف جاتی تھی وہ مسلمانوں کی زد میں تھی، مسلمانوں سے ہو کے جانی ہے،
اس پہ ارد گرد چاروں طرف مسلمان ہیں جو ہجرت کر کے گئے. اس لیے سوچیں اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ سالانہ لاکھوں اشرفیاں کما کے لاتے تھے، لاکھوں. یہ سارا تجارت کا منبع، ماوا اور مرکز شام تھا ان دنوں میں. تو اس وجہ سے جس نے مکہ معظمہ سے شام جانا ہے کاروبار کے لیے، مال کے لیے، سودا لانے کے لیے، کاروبار کے لیے جتھے جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، وہ قافلہ جو شاہراہ میں چلتا تھا وہ راستہ مدینہ طیبہ میں ہو کے جانا تھا. کیوں؟ اور ان لوگوں کو کیا تھا کہ ہم جب جاتے ہیں شام کو، شام ملک کا نام ہے، وقت نہیں میں بتا رہا، کہ ہم مکہ معظمہ سے جب ملک شام جاتے ہیں تو مدینہ منورہ سے ہو کے جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے، اتنا مال، اتنا کمائی ہوتی ہے، اتنی قابل ہے کہ اس کا اندازہ جو ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کے جو مشہور سردار تھے سعد بن معاذ، وہ سعد بن معاذ آئے تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بہت بڑے سردار. سعد بن معاذ جب طواف کے کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ نے روکا، رک جا سعد، ٹھہر جاؤ، میری پہلے بات سنو. انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. ابو جہل کہنے لگا تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دیتے ہو. جو مسلمان ہوتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی بات پہ چلتا ہے، وہ مرتد ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے، اور تم اس کی مدد کرتے ہو. یاد رکھو میں تجھے کبھی طواف کرنے کی یہاں اجازت نہیں دوں گا. میرا ایک دوست ہے جس کی تو نے پناہ لی ہے، اگر اس کی پناہ نہ ہوتی میں تیرا آج ہی کلا کما کر دیتا، تیری گردن اڑا دیتا. سنا ہے نا سعد؟ انہوں نے اطمینان کے ساتھ طواف کیا. اس نے کہا نا اگر امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تیری گردن اڑا دینی تھی، تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے. یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. جواب سننا سے میں سارا دھس چڑھے ہے کس کی جواب دیتا ہے. پتہ لگ گیا نا شام جانا سے کتوں ہو کے جانا سی، مدینہ شریف تو ہو کے جانا. حضرت سعد نے بڑا دبدبے ولولے ہم ہمیں سے جواب دیا. آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے. تم منو طواف کرو تو روکنا تو چل ویخ پھر تینوں میں دساں گا جدو تو مدینیوں بغیر کس طرح شام جانا ہے، پھر میں مدینے کے اندر تیرا روستا. تو مجھے طواف کرنے سے روکے گا، میرا تیرا داخلہ مدینے تو لنگن تو بند کر دوں گا. اتنے تو میری بات چاہیے، میری حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. تو سعد بن معاذ نے یہ بات اس کو جواب دی. تو اس طرح ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مکمل تبلیغ اسلام کی آزادی تھی. سارے صحابہ، سارے مسلمان، سب حضور سمیت جنو جو بندہ لبے انہوں اسلام قبول کرتے سن. اس سے کم لگے ہوئے سن کہ سارے کے سارے اہل مدینہ یہ جو ہے مشرف با اسلام ہو جائیں. اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینے کی طرف آ رہا تھا تو قریش مکہ نے راستے میں روک دیا. اس سے بات واضح ہو گئی کہ اب دو ہیں، مشرک اور موحد کی لڑائی ہے. شرک کرنے والوں کی کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے جو ہیں یہ دو گروپ ہو گئے ہیں. یہ کشمکش جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی، بڑھتی گئی. تو رجب سن 2 ہجری میں نے کیا کہا ہے غزوہ بدر
رمضان میں ہوا. آج کیا ہے؟ 9 رمضان ہے نا، 9 ہی ہے نا. تو 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. روزے لڑائی ہوئی ہے تو انو سکے بہ کے سو کے بھی روزہ لگتا رہتا ہے. انہوں نے روزہ رکھ کے لڑائی کی ہے. وہ پھر اگے دساں گا روزے دے اندر کہڑی لڑائی ہوئی ہے، کہڑے کہڑے پھٹے انداز انہوں نے صاف کیتا ہے. معاذ اور معوذ کی بات بھی سناؤں گا، 2 لڑکوں کی. وہ کہتے تھے میں نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے ابو جہل کو ہی قتل کرنا ہے. تو چھپ چھپ جاتے تھے. جب آپ لشکر کو طے کر رہے تھے نا تو معوذ اور معاذ جو ہیں یہ چھپ جاتے تھے کہ عمر میں چھوٹے ہیں، کہیں حضور نے دیکھ لا تو ہمیں لشکر میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ تو چھوٹے نے، ان کو نہیں اجازت دیں گے. تو چھپ جاتے تھے. لیکن جب اجازت ملی سب کچھ ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے بھی جانا ہے. تو بہرحال بات لمبی تھی، ان کا تکرار تھا. وہ کہتے تھے ہم نے جانا، ہمارا ایک ہی مطلب ہے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم نے کوئی لمبی چوڑی لڑائی نہیں کرنی، ہم نے صرف ابو جہل کا سار اتارنا ہے. معوذ کہتا ہے، معاذ کہتا ہے. یہ معاذ اور معوذ یہ 2 لڑکے، یہ کوئی نوجوان گبرو جوان پہلوان نہیں تھے. وہ یہ 7-8 سال کے لڑکے سے 2 بنے، 10 سال سے اوپر نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارا مشن یہی ہے کہ ابو جہل کو مارنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے کہ کون سا ہے جو ابو جہل. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بدتمیزی کرتا ہے. ہم نے بس یہی کام. تو رجب 2 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 12 آدمیوں کے مشتمل ایک دستہ بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھو. تو سب اسے کھلو رہنا ہے. آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر جو شام کی طرف راستہ کرتا تھا نا، وہاں انہوں نے نگرانی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جانا ہے ادھر سے جو ہو کے جانا ہے نا، تو دیکھنا ہے کون کون جا رہا ہے اور کتنا مال لے کے جا رہا ہے، اور جب واپس آ رہا ہے تو کتنے لے کے آ رہا ہے. ان کا جو تجارتی اور کاروباری مفاد ہے وہ تو ہمارے راستے سے ہے. اگر انہوں نے ہمیں طواف کرنے پہ بندی کی اور روکا تو ہم تو اس کی کاروبار کا راستہ بند کر دیں گے. جب لڑائی جو ہے وہ حق ہے، وہ اپنا راستہ ایسا نہیں لنگن دینا. لنگے ہاں کیڑا لنگنا ہے، ساڈی ہوئی پھر لڑائی ہوئی. تو 12 آدمیوں کا گیا تو تجارت کی نقل و حرکت شروع ہو گئی. ایک دستے کو ایک قریشی مل گیا. انہوں نے کہا تو ایتھے کتنے آ گئے ہیں؟ تو اسی بات سے جھڑپ ہو گئی. بندوں میں ہی لڑائی نہیں ابھی ہوئی. تو کی کرنا آیا؟ وہ کہتا تینوں کی میں آیا وہاں. تو کون نے مجھے پوچھنے والا کہ تو ایتھے کی کرنا ہے؟ تو وہ تھا عمر بن حضرمی. اس جھڑپ میں وہ مارا گیا. اور 2 اور تھے جو حضور نے وہاں کنٹرول کرنے کے لیے بندے تھے، انہیں 2 اور تھے. انہوں نے ایک کو تو قتل کیا اور 2 کو گرفتار کر لیا. جب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس واقعے پہ ناپسندگی کا اظہار کیا. جنگی قیدی رہا کر دیے جو گرفتار ہوئے، اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا، جسے دیت کہتے ہیں، دے دی. اس واقعے کی حیثیت سے کہ سرحدی جڑپ جو ہوئی ہے، سرحدی جڑپ سرحدی جڑپ دیا نا کدی کدی بارڈر تے گولیاں چلن لگ پہ نہیں پتہ نہیں لگا تھا کی ہویا تھا کی نہیں، بند بھی ہو جاتی ہے. بھائی یہ یہاں تو دونوں اٹھ کے چلے جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی؟ معوذ اور معاذ کو پسند نہیں آئے تمہیں؟ یہ تماشا کرنے اور کھیلنے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہو. بات کو خراب کر دیتے ہیں، ترتیب خراب کر دیتے ہیں جو میں ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا. دیکھو نا کتنا وقت ضائع کر رہی ہے.
یہ سرحدی جھڑپ سے زیادہ بات نہیں تھی، کوئی لڑائی شروع نہیں ہوئی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا۔ اب بتاؤ کون سا مہینہ تھا؟ رجب میں تو پہلے یاد تھا نا، رجب کے مہینے میں 2 ہجری کے رجب میں بات سنائی ہے، اور 17 رمضان 2 ہجری ہی میں یہ غزوہ بدر ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اگرچہ آپ نے جن کو پیرے میں پڑھیا تھا انہوں نے ان کو روکا، وہ لڑے، ان کی لڑائی ہوئی اور وہ ایک مر گیا اور 2 انہوں نے پکڑ لیے۔ جب آپ کو پتہ چلا، کہا یہ رجب کے مہینے کی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، ہم ان دونوں کو رہا کر دو، اور جن کا وعدہ ہے اس کا تاوان دے دو، اس کی دیت دے دو، کیونکہ اس مہینے میں جنگ و جدال حرام ہے۔ اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پراپیگنڈا کیا، لڑائی جو تھی۔ تو جب لڑائی ہو، دشمنی ہو، تو دشمن کی کوئی اچھی بات بھی بری لگتی ہے تو پراپیگنڈا ہوتا ہے، اون نہیں ہوتا، اب بھی ہوتا ہے۔ ہم کوئی اچھا کام بھی کریں گے تو انڈیا نے مخالفت ہی کرنی ہے، ان کا بندہ پکڑا گیا، اسے رہا کر دیا، پھر بھی مخالف ہے، 2-4 دفعہ انہوں نے اٹیک کیا، مارے گئے، پھر بھی مخالف ہیں۔ یہ پرانی انسانی فطرت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطے کے، جو ہمارے چوکیداروں سے غلطی سے ہوا، آپ نے اس کو گرفتار لوگوں کو کیا کیا؟ رہا کر دیا، اور جو مر گیا تھا اس کی دیت دے دی۔ دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ، 50-60 ہزار نہیں۔ اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ رات بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا، پتہ نہیں اونٹ کتنے کا آتا ہے۔ کوئی پٹھان کہتا ہے 25-26 لاکھ کا ہے، ہاں جی، کوئی کہتا ہے نہیں 10 لاکھ کا ہے۔ یہ تمہیں پتا ہو جڑے اونٹ ویچتے ہیں، یا اونٹ کے دودھ ویچتے ہیں، یا اونٹ لے کے آتے ہیں، جی کسی نے پتا ہے تو دس دیو۔ آپ نے کوئی قیمت نہیں مقرر کی، دینار اتنے ہوں گے، پاؤنڈ اتنے ہوں گے، اور جو ہے کیا ہے درہم اتنے ہوں گے، اشرفیاں اتنی ہوں گی۔ آپ نے کیا ہے 100 اونٹ۔ اب جس ملک کے اندر بھی کوئی ناجائز قتل ہوگا، اس کی دیت اسی ملک کی کرنسی میں 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ کی پیسے دینے ہیں۔ درمیان میں بھی مسئلہ بھی تو بتاتے جائے نا۔ اب یہاں اونٹ نہیں ہوتے، یہاں پاکستانی نرخ میں اونٹ 100 کے پیسے دے گا، اشرفیہ کے دے گا، اور اگر برطانیہ میں اسلامی حکومت ہو تو پھر وہ 100 پاؤنڈ دے گا، امریکہ جو 100 ڈالر دے گا۔ بولتے چھوڑو نا، سنتے ہوئے ہو؟ امریکہ یہ کام ہو تو کیا ہوگا؟ 100 اونٹ کتنے کا ہوگا؟ ڈالروں میں، تو ڈالروں میں دو گے۔ تو اس طرح انہوں نے، عمر کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے کو اکسایا۔ مارو جی نہیں، ساڈا بھرا مار دیتا ہے، حالانکہ دیت دین دے تیار ہیں، مارو ساڈا بھرا مارے انہوں نے آ کے۔ تو کفار مکہ اور اسلامیہ نے مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی کہ کم ہوئی؟ کشیدگی بڑھ گئی۔ اور عمر کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینے پہ ہے، ایسا نہیں دیت لینی، ایسا اپنا بدلہ لینا، ایسی نہیں دیت لینی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کے باہر مسلمانوں کو کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں کو لوٹ لیا، اور یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرظ کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ تو آخر قریش نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کیا تھا قریش مکہ کا؟
کہ ہم نے اسلامی حکومت کو ختم کر دینا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اسلامی حکومت مدینے میں بھی نہیں بن سکے گی۔ ادھر قریشیوں نے تیاری شروع کر دی جنگ کی، ادھر مسلمانوں نے بھی اپنی جنگ کے لیے تیاری ہو گئی۔ یہ بھی یہ تیاری ہو گئی، افرادی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد و نواح کے سارے قبیلوں سے معاہدہ کر لیا۔ مشرکین مکہ نے مدینہ شریف کے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب جہاں جہاں قبیلے تھے، آخر ان کی کثرت تھی، عددی کثرت تھی، تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ انہوں نے مل کے بھئی ساڑھے نال نے جو رہائی بہت نے تے اسی ہوتے ہیں مسلمان تو تھوڑے جے ٹائی ٹوٹل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کی کرنا ساڑھا، ان سے مل گئے۔ تو اس طریقے سے افرادی قوت بھی قریش مکہ کے ساتھ تھی، انہوں نے جو معاہدے کیے اس سے بھی ان کی قوت اور بڑھ گئی، اور اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام نفع اسی غرض کے وقف ہوگا کہ ہم نے اسلامی حکومت کو برباد کرنے کے لیے جتنی کمائی ہوئے گی نا وہ سارا پیسہ جنگ کے لا دینا، دفاع دلا دینا۔ چنانچہ ابو سفیان وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بھائی، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہو تو بڑی مشکل مسلمان ہوئے تھے نا، اللہ ان کی اسلامی قبول کر لے۔ اس قافلے کا کون تھا قائد؟ ابو سفیان، جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کشیدگی زیادہ کر دی۔ اب ابو سفیان جب مال شال لے کے آ رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ لڑائی کا تو سامنے آ گیا، میں تو بڑا مال لے کے آیا کہ میرا مال ہی نہ کھول لین مسلمان، اور منو ایتھے ہی پھڑ کے صاف کر چھڑن، جانا دے اسے رستے میں۔ تو جب سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اسے خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کے مکہ سے امداد منگوائی۔ ایسے میں پھڑیا گیا، مال بھی جنہ آیا وہ بھی گیا، مارا بھی گیا، لڑائی ہو گئی تھی نا دشمنی۔ اس نے کیا کیا، مکہ معظمہ میں اپنا ایلچی بھیجا کہ میری جان بھی خطرے میں ہے، میرا مال بھی خدشے میں خطرہ ہی خطرہ ہے، تو کوئی کمک بھیجو جو میری مدد کرے تو میرا مال بھی مدینہ شریف سے صاف ستھرا نکل جائے تو میں بھی بچ کے نکل آؤں، تو پیسے بھی میرے کو نہیں رہن۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک جو ہے یہ چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا کے واویلا کیا، یہ علامت تھی، مر گئے رڑ گئے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور صحیح نہیں جی بچاؤ بچاؤ، یہ واویلا کریا۔ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ اب حملہ تو مسلمانوں نے کیا نہیں بھائی، دشمنی جان کے کسی دوسرے کا نام لا دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے حملہ کیا، اس لیے فوراً امداد کی طرف پہنچو، مسلمانوں کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور اہل مکہ سمجھتے ہیں کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، اس لیے سب لوگ انتقام کے لیے کھڑے ہو کے تو چل پڑے۔ راستے میں معلوم ہوا یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، تو قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا اب ہمیشہ کے لیے کام ختمنے کے لیے چلے ہو مارن واسطے تو اسلامی حکومت مکان واسطے، تو جی انہوں نے کچھ نہیں کیا تمہیں سکم سکا خیر خریت دے نال بھیج چھڑیا، نہ پیسے لٹے نے، نہ تمہیں ماریا تے نہ تھوڑے کاروبار دا مال چکیا، اب امن نال بھیج دیتا ہے تو ان کا نہیں لڑن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو موقع ہے، اس وقت ہمارا مال جان سب بچ گئی ہے، اب ہمیں آسانی کے ساتھ اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے اصرار کیا، تو پھر اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلائی کہ مشورہ کرنا ہے، آ جاؤ کیا کرنا ہے اب، اور خطرے سے نپٹنے کے لیے سارے صحابہ کو کہو اپنے اپنے تجربے کے ساتھ مجھے تجویز دیں، سارے بھائی جڑا ہے
جنہوں کوئی ایس مسئلے دا یا دا کوئی تجربہ ہے وہ من دسو کہ یہ انہیں ایس خطرے دا اساں کس طرح مقابلہ کرنا ہے. تو مہاجرین جو تھے نا، جو گئے ہیں ہجرت کر کے مار کھا کے نا تو اتنے گئے ہیں، انہوں نے جان ساری کا یقین دلایا کہ کیا اسی نال ہاں جی، دانے درمے قدمے ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور، ہماری جان بھی قربان ہے. آپ نے دوبارہ مشورہ کیا تو انصار سے وہاں ہی دو ٹولیاں تھیں نا، مہاجرین اور مہاجرہ نے کیا جی ساڈا تن من بھی نچھار ہے حضور، تواڈے تے سب کچھ قربان. اور انصار میں وہی سعد تھے نا. سعد نے کہا، غالباً سوچا کہ ہمارا حضور ہماری کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. مہاجروں نے تو کہا ہے ہم تن من سے لڑیں گے اور ہم دین کریں گے. تو سعد بن عبادہ جو تھے یہ تو ایمان لائے ہیں، یہ برابری اور برادری کا عہد کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مرضی ہو تشریف لے چلیے، ہم چلیں گے، ٹھیک ہے ٹھاک، اب جو جی اس طرح تھوڑی ہے. پھر انہوں نے کہا، اب ان کی بات، قسم ہے اس ذات کی جس کے حق کے ساتھ آپ کو جس نے مبعوث کیا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبوت دے کے بھیجا ہے. مبعوث کیا کہا تھا، یہ مطلب ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے، ہم میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے انصار جو ہیں سمندر میں ڈوب جائیں گے، لیکن آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. مہاجرہ نے کی کیا، انہوں نے تو بننے ہی کچھ نہیں سی، تو مہاجر ہو گئی تھے سن، انصار تھے، امیر سن، صاحب انہوں نے کی کیا. ان میں سے ایک حضرت مقداد سے انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے بھی کمال کر دیتا. انہوں نے کہا تھا سمندر ہی چھالا مار دیں گے. انہوں نے پوچھا اچھا مقداد تیرا کیا مشورہ ہے؟ مقداد نے کہا نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنگ کے لیے نکلنا ہے تو انہوں نے کہا یا موسیٰ تو ناڑ تے تیرا رب لڑے، میں سے ہی اتھے ہی رہاں گے، ایسا نہیں چلنا. اِنَّا ہَا ہُنَا قَائِدُونَ، اسی اتھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تے تیرا رب فقاتلا، تسی لڑائی کرو. اِنَّا بے شک ہم سب ہَا ہُنَا قَائِدُونَ، یہی بیٹھے رہیں گے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کے کہا ہم حضرت موسیٰ کی امت میں نہیں ہے کہ جو آپ اور آپ کا رب دونوں لڑو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے شمال جنوب مشرق مغرب میں ہو کے لڑیں گے. اسی تہاڈا ساتھ دینا ہے، اسی کوئی موسیٰ دے جڑے منن والے بندے نبوت والے. یہ جب مشاورت ہو گئی تو پھر تیاری دا حضور نے حکم دے دیتا. جنگ بدر دی تیاری، فیصلہ ہو گیا کہ لڑنا ہے. یعنی یہ فیصلہ ہوتا لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. یہ تو بات سن چکے ہو نا جڑے پہلے دے بیٹھے دے نے، جڑے ہون دے واسطے میں دوبارہ پھر تے نہیں نا کوٹ کرنا، میں اگے جانا ہے. جڑے ہون آئے نے پھر آپ ہی سمجھیو. بہرحال لڑائی کا فیصلہ کہ لڑنا ہے ایسا، اور لڑنا ہے. اور مسلمانوں کا ذوق شہادت کا یہ عالم تھا، یہ انداز تھا، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا ذوق تھا. ایک نوعمر صحابی جس کا نام حضرت عمیر ہے، عمیر بن ابی وقاص، یہ بھی چھپتے تھے معوذ اور معاذ کی طرح. یہ بھی چھپتے پھرتے کہ کہیں کم ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں. اس کے باوجود ان کو بھی لیا تو کل تعداد کتنی ہوئی؟ 313. یہ تو لفظ سارے یاد ہے. یہ فیصلے کے بعد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی. بڑا ادھر ادھر کام کیا تو 14واں بندہ کوئی نہیں سی. 313 تو 14 نہیں سی، کوئی نہیں سی، ان ہی رہے. یہ لشکر جو تھا بڑھ رہا تھا اور کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے. پورے لشکر میں 300 بندے
تو لشکر میں صرف 70 اونٹ، اونٹوں کی جو گھوڑوں کی لڑائی ہوتی تھی نا وہی اصل تھا نا، ٹینک تھے، بساں تھے، جو ہے کاریں اور ٹرک اور یہ وہ تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ سارا اونٹ گھوڑے گدھے یہ سارے استعمال ہوتے تھے. تو ان 313 تو بندے ہو گئے، ان کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ 70. گھوڑے کتنے تھے؟ دو گھوڑے. 313 بندے تھے، گھوڑے 2، جس پر باری باری سواری کرتے تھے. بھائی ان گھوڑے 2 نے، اے ان 4 بندے 2 گھوڑے ہیں تو 4 2 رک جاؤ، یہ ذرا اگے جا کے پھر اگلے 2 چلے جائے، واری واہ کرتے کرتے جا رہے ہیں. کی کہتا سنا گھوڑے کنے؟ 2 گھوڑے تے 70 اونٹ تے گھوڑے پہ چلنا، باقی سب پیدل پہ چلتے ہیں. تے 2 گھوڑے ہیں تے 4 بندے واری واری پہ چلتے ہیں. جن کی باری آتی سواری کرتے، حتیٰ کہ یہ مقام بدر پہ پہنچ کر ایک چشمے کے قریب بیٹھ گئے. انہوں نے اپنا وہ اڈا بنا لیا. اب ان کا لشکر جنہوں نے اسلامی حکومت کو ختم کرنا ہے وہ کتنے تھے؟ 1000. 313 یاد رکھ دیو تو 1000 بھی یاد کرو. وہ کتنے تھے؟ 1000 قریشی جوان، جن میں سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا. لوہے کا، وہ لوہے کنے کٹنے دے، کنے ٹوٹنے دے، کنے کس طرح نو توڑنا لکڑا سی یا کوئی پلاسٹک دا سی، لوہے دے پتے. اور یہ 313 کے مقابلے میں 1000 سر سے پاؤں تک آہنی لباس، اور اس خیال سے بدمست تھے، بدماش بنے ہوئے تھے، ایسے کہ ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے. کہ وہ صبح ہی ہوتے، وہ کہتے ہیں ابو چلے سویر چڑھ لین دیو، اچھا سورج نکلن تو پہلے پہلے انہوں نے صفایا کر دیں گے، سورج نکلن تو پہلے پہلے صفایا کر دیں گے. یہ مٹھی بھر قافلہ یہ دھن دلاتا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا ہے. رات بھر قریشی جو تھے یہ عیاشی اور بدمستی کا شکار تھے. نچدے دن نعرے مار دے سن، نچدے ٹپ دے نعرے مار دے. میلے دے آئے دے سن، میلے دے آندے تو پتہ لگتا نا، نچدے بھی نے، ڈھول بھی جاندے نے، سارے کام کرتے ہیں. کون؟ مسلمان نہیں. کون پہ کٹا ڈھول بجاندے سن؟ او قریشی. لیکن تھوڑی بہتی پیتی پاتی بھی آئی سی تے نچدے سن. اساں تے سورج نکلن تو پہلے انہوں نے صاف کر دینا. یہ 17 رمضان کی بات ہے، یہ کوئی آج 9 رمضان کی بات نہیں ہے، یہ 17 رمضان کی بات ہے. رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمشی کا شکار رہا. دوسری طرف ان ادھر کی پیا ہوتا ہے، نچدے ٹپدے ڈھول بجاندے آئے ہائے ہائے تو مزے کرتے رہے. تے ادھر کی پیا ہوتا ہے، یہ بھی دساں کہ ہو گیا وقت 1:30 بج گیا. نہیں، وہ 1:45 تک رہنا، 1:45 پہلے. ہاں نا، میں نے 1:45 تک، اب میرے پاس 15 منٹ ہے. ایک طرف تو سن گیا نا نچدے ٹپدے ہیں، تو دوسری طرف اللہ اکبر، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گرے ہوئے رو رہے ہیں، اے اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ سجدے میں کس نے کہا؟ اللہ دا نبی رو رو کے کہتا ہے اللہ ساری مدد کر، اگر تو مدد نہ کی تھی تو ساری مر جانا، کسی نے نہیں ککھ رہا، ایک نے نہیں رہنا، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینا نہ بھی کوئی نہیں، جہاں ماں جمے گی تو نہ کوئی رہے گا زندہ. تو رو رہے ہیں ساری رات روئی ادا کے. وہ کہتے ہیں نا سورج نکلنے تک ہاتھ صاف کر چھڑا گے. اب کیا سیدنا صدیق اکبر گئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر گئے ہیں تو روتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں اتنا غم کرتے ہو، کیوں کہتے ہو؟
اللہ نے آپ کی دعا قبول کر رہی ہے، اور مدد جو ہے، نصرت جو ہے، فتح جو ہے، یہ ہمارے پاس مقابلہ ہے نا. وہ رات کی کرتے رہے نے، نچتے رہے نے، یہ رات روندے رہے نے. یہ فرق ہے نچن والیاں دا تے اللہ کے سامنے دعا کرنے والیاں دا. قیامت تک مقابلہ رہنا ہے. کوئی نچن گئے، کوئی رو راویاں پڑھن گے. سمجھ گئے؟ آگے چلیں. کتنے گناہ یہ زیادہ تھے؟ 3 گنا. 313 تھے، 313 تھے، 313 ظاہر ہوا نا. یا صاحب بھی نہیں ہوتا تمہیں تو 3 گنا تھا لشکر، اور 1000 قریشی تھے. جب آہو زاری میں دعا کی تو قادر مطلق میں فتح کی بشارت دے دی، فتح کی بشارت دی جی. اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اس نے جواب دیا، انی ممدکم، میں ہی تمہاری مدد کروں گا. اے رون والے دا، رون والے نو اللہ نے جواب دیتا ہے جنہ دے پلے ہی کوئی نہیں. 313. اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میاں کہہ رہا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم لگے تھے فریاد کرنے، اور فریادیں کرتے کرتے رات گزار دی تم نے. فاستجاب لکم، میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ بھیجاں گا جنہیں پیدل پہ نالوں نال جڑے ہوئے ہوں گے. یعنی کوئی فرشتہ ادھر ادھر، کوئی ادھر ادھر، کوئی ادھر. نہیں، میں انی ممدکم، کیا میں نے اس کا؟ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا. کون؟ اللہ. تو کہہ دو، اللہ کا نام بھی تو زور سے کہہ دو. میں تمہاری مدد کروں گا. کون؟ اللہ. اگلے دن حضور نے کہا سی اللہ تو نہیں، تلوار تو نہیں نکل رہی تھی تھوڑے کو نکلا، اللہ ہی نہیں نکلتا. آگے چلیں. کیا کہا؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، لگاتار جڑے ہوئے، نال نال کندھا کنڈ دے نال کنڈ، ہاتھ دے نال ہاتھ، کندھے دے نال کندھا، جڑے ہوئے 1000 فرشتہ مردفین لگاتار. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ تو وہی اللہ ہے جس نے تمہیں خوشخبری سنا دی. لڑائی مکی نہیں تو کامیابی کا سند پہلو ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے بندے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، شیخوں نے اتنا نہیں کرتا. میں تو ترجمہ بھی اپنا نہیں کرتا. پڑھو آیت. وما جعلہ اللہ، یہ تو وہی اللہ ہے، الا بشرا، جس نے خوشخبری دی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور میرے اس فیصلے کے تمہارے دل خطرے سے خالی ہو گئے، تمہارے دلوں کو سکون آ گیا، تمہارے دلوں کو چین آ گیا، تمہارے سارے ہی خطرے ختم ہو گئے. جنگ ہوئی نہیں اللہ تے فتح دی کامیابی تے خوشخبری مل گئی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا النَّصْرُ 313 تو کہیں کرنا سی. 1000 فرشتہ آ گیا، عثمانہ تے اتر گئے، وہ 1000 ہو سن، سارے کو 1000 فرشتہ آ گیا تے نال اللہ دی مدد آ گئی. وَمَا النَّصْرُ، اور مدد نہیں، الا من عند اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زور آور ہے. اللہ جنی طاقت کدے کول ہے کسے کول اللہ دی. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جس کو پکڑے گا کوئی نہیں چھڑا سکے گا. یہ ہم شرک کا کفرہ نہیں کہنا.
اللہ پڑھے تو پڑھا لے محمد، تو محمد کا پڑھنا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ شرک ہے، شرک عظیم ہے۔ تیرا جواب اللہ نے دیتا ہے، من نصر الا من عند اللہ، مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زور آور ہے۔ شیخ الہند کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے، عزیز کا ترجمہ کیا ہے، زور آور ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں، بند کر دوں کہ 3 منٹ بھی استعمال کر دوں؟ اِذْ یغشیکم النعاس، جس وقت ڈال دی اس نے تم پہ اونگ، امانتم منہ، اپنی طرف سے تسکین کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کیا کیا؟ خوشخبری سے امن سکون تے آ گیا نا، اللہ نے تسلی دے چڑی ہے نا۔ اگوں کی سی، اگوں یہ سی کہ وہ سن گلی زمین تے، یہ سن ریت والی زمین تے، پھر روشنی تھی سامنے، انہوں کا کیا تھا، ان کا ساری آنکھوں کے اندر سورج کی شعائیں پڑتی تھی اور ان کے پر نہیں پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، 313 کلو پینا سے پانی بھی نہیں تھی، کیا پانی نہیں تھی، تو قرآن ایک خوشخبری دیتی۔ دوسرا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے بارش دی، لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ تم پاکیزگی اختیار کرو، وضو کرنے کے لیے بھی پانی آ گیا، پانی پینے کے لیے بھی پانی آ گیا، اپنے منہ پہ وضو کرنے کے لیے بھی پانی آ گیا، ساری گرمی، ساری مٹی، ساری میل، جو کچھ ہے ایسا بدل وسے ہے کہ پاک صاف کر دیتا ہے اس جگہ نو جسے 313 بیٹھے ہوئے، 313 دی خاطر واسطے 1000 فرشتہ ہے، 313 کی طاقت کو بڑھانے کے لیے 1000 فرشتہ آسمانوں سے آیا ہے، 313 کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ آیا ہے۔ اور جب پانی کی ضرورت نہیں، ان کے ہاں پانی تھا، ہائی اس طرح پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری سنائی، پھر کیا ہے، اِذْ یغشیکم النعاس، پھر جب یہ ہوتا تھا تو تمہیں اونگ ڈال دی، ذرا خطرے تو ڈرو نا، اونگ کا کیا ترجمہ ہے جی پنجابی سے، تو ٹھونکا لگ گیا، تھوڑا سارا ٹھونکا لگ گیا، پریشان نے تو نیند آ گئی، تو جب جاگے رہے تو بارش شروع ہو گئی، ڈولے ہوئے نے غم وچ، مایوس ہوئے ہوئے نے، تو نیندر لیتی ہے تاکہ سکون آ جائے، تو جب نیندر تو اکھاں کھولیاں نے تڑا تڑ بارش ہو رہی ہے، تڑا تڑ بارش ہو رہی ہے، تو پانی تھلے ہٹے والی ریت والی پاسے نہ تلکن نہ کچھ نہیں، وہ بدل ادھر ہی بھی وسیا، بدل ادھر بھی وسیا، وہ بدل چکڑ ہی چکڑ، چکڑ ہی کوئی کسکتا ہے، کوئی پھسلتا ہے، کوئی ڈگتا ہے، کوئی چل نہیں سکتا، رستہ چلنا واسطے مشکل، چکڑ نے سارا رستہ گندا کر کے رکھیا، تلک دے سن، وہ لڑنا کے بعد پہلو تلک دے سن، چکڑ ادھر اتنے ادھر مٹی سی، ادھر ریت تھی، تو ریت بہ گئی، ساڈے ادھر تلکن کا کوئی کام نہ رہا۔ کس طرح اللہ نے سدھروں اگروں پچھوں کس طرح مدد کی تھی، کس طرح مدد کی، یہ ساری روحانی مدد سے یہ غزوہ بدر جیتا گیا تھا۔ اگر کیا کہنا ہے، اللہ کہتے ہیں مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یہ پانی میں نے اتارا ہے تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، صاف کر دے، انہیں چکنا کر دے، ہوش و حواس کو بحال کر دے۔ جنہوں نے ہوتا نا تو چھٹے چھٹے نہیں پانی پا دیتے، مار دیو کہ نہیں، ہوں تو خیر ایڈا روزہ گرم ہی نہیں، تو جون مئی دے وچ کی کرتے سا، رومال ڈو پیوں پیوں کے سر تے رکھنا، تو پھر سنڈے خوہ تے جا کے چھٹے مارنے، نہانا بھی۔ لیکن قرآن نے کیا کیا، ہم نے تمہاری اصلاح کے لیے، اور کیا تھا بارش کا مقصد، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے یہ بارش اس لیے برسائی
کیا کہ تم سے شیطان کی نجاست پاک صاف ہو جائے. 313 دے شیطنت دا ایک ذرا بھی باقی نہ رہے. اینے پاک صاف. ایک جنا دانا جو ہے نا رائی دا دانا جنہ بھی انہاں دے وچ غلاظت شیطانی نہ رہے. قرآن نے تے کہہ دیتا ہے اس بارش نال او صحابہ او تانوں پاک صاف کر دیتا ہے. تہاڈے جہا پاک کائنات وچ کوئی نہیں, تہاڈے جہا صاف کائنات وچ نہیں. یہ صحابہ کی شان. اللہ نے صحابہ کی شان کے لیے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں. نبی معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہیں گناہوں سے. نبی بولو نبی سے گناہ نہیں ہوتا. سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور تک سارے نبی کیا ہے؟ معصوم, گناہ نہیں ہے. اور صحابہ تو نبی نہیں ہے نا. سارے صحابہ محفوظ, ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے, ان کو عصمت اللہ نے دی ہے. ارے یہ جو جنگ کے موقع پہ یہ جو بارش کی ہے اس میں اللہ نے کیا کہا کہ میں نے بارش کی ہے تاکہ تمہاری ظاہری گندگی دور ہو جائے اور اس سے تمہاری شیطنت اور تمہاری ابلیسیت جو ہے اس کو بھی صاف کر کے تمہیں پاک صاف ستھرا چمکدار کر دوں. تو صحابہ کو چمکدار کر دیا. جنگ بدر سے پہلے ہی, لڑنے سے پہلے ہی وہ پاک صاف اور اللہ کے ہم محفوظ ہو کے گئے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. کالے سے میں بدل وسیا ہے. اور بدل کیوں وسایا ہے؟ لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. 2 کام کرے گا میرا بدل. کتنے کام کرے گا؟ 2. لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. مضبوط کر دے گا تمہارے دلوں کو. بدل کی کرے گا؟ مضبوط کر دے گا تمہارے دلوں کو. ایک تو کام یہ ہو گیا نا, یرک ہو گئے نہیں, خوف زدہ نہیں ہو گئے, گھبراؤ گے نہیں. لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا. اور کوئی تہن بھی ثواب مل جائے نا, کہ میرے کو تہن بھی حصہ مل جائے. تسی ہرے نہیں لی سالانہ نیندر آئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے بھی کر لے جو کچھ کرنا ہے, اسی تو چپ ہی رہو. چلو ایک یہ اور دوسرا بدل رسندی کی وجہ سی. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور اللہ جما دے گا اس سے تمہارے قدموں کو. ان تسی تلکو گے نہیں, ریت تو کدی نہیں کوئی تلکیا تو چکڑ تو ہی تل گا. تو چکتا اور تلک دے کہا دے تسی نہیں کدی تل گئے تو چکڑ تو تل دینا. ریت تو کون چل رہا؟ کوئی دسے میں ریت تو تل گیا, اور ریت تو تل گیا. اب اللہ میاں نے یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ میں نے جو بارش کی ہے اس سے تم ظاہری بھی پاکیزگی دے دی, باطنی شیطنت والے سے شیطانوں سے بھی محفوظ کر دیا, اور تیرے دلوں کو مضبوط دیا ہے. بدل دے نال تے جی بندے دی خوشی ہوندی ہے. کہنے لفظ کی کہندے نے موسم خوشگوار ہو گیا. اے نواں لفظ ہے نا اج کل دا, موسم خوشگوار ہو گیا. لیکن اگے لڑائی کرن جانا ہے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. تاکہ جما دے اس سے تمہارے قدم, تاکہ پکے کر دے تمہارے قدم. یعنی پکے رہ کے تو انہوں کا مقابلہ کرنا ہے. کنہ نے 313 نے. اگے کی گل ہے, زندگی رہی دے اگلے جمعے وہاں سے دعوانا.